نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک ہے اور ممکنہ طور پر جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے۔ اب صحیح علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس میں آج 23واں روزہ، تاک راتیں جو شب قدر ان میں سے ہو سکتی ہے کوئی رات، یہ رحمتوں اور برکتوں کے لمحات اب اختتام کی جانب رواں دواں ہیں، اور اہل ایمان کے اوپر خوشی اور غم کی ایک ملی جلی کیفیت ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں پریشانی ہے اور غم کی ایک کیفیت ہے، اور ساتھ اس بات پہ ہم خوش بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی، ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر نصیب فرمایا اور اس میں عبادات کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ ہماری عبادات کس درجے کی ہیں، کس معیار کی ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکا یہ سب اسی کا کرم ہے، کیونکہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا ان پہ کسی بھی لحاظ سے کوئی اثر نہیں، لیکن بہت سے ایسے بندگان خدا موجود ہیں کہ یہ رمضان المبارک ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنا۔ انہوں نے اس رمضان المبارک کو سمجھا کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان۔ سچی بات یہی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے رمضان شریف تک کس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں لازمی میرے پاس کوئی حتمی ایسی چیز موجود ہے کہ میں نے رہنا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی اور خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ معاملہ اللہ رب العزت کے پاس ہے اور اس میں ہماری کوئی مرضی اور اختیار نہیں، تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کو زندگی کا آخری رمضان سمجھیں کہ شاید پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ ہم دعائیں کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے نصیب میں رہے اور اس کی برکات ہمیں حاصل رہے۔ دوستان ذی وقار، رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس بات کی تصریح، اس بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ اس انداز ربانی سے پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا ہے، اور اس میں جو قرآن نازل ہوا وہ قرآن بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے باقی سارے مہینوں سے منفرد اس مہینے کو یہ اعزاز بخشا کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کے اندر اس مہینے کا نام ذکر کرتا ہے۔ ویسے عمومی ذکر 12 مہینوں کا ہے، لیکن نام کسی اور مہینے کا قرآن پاک میں نہیں ہے، صرف ایک رمضان المبارک کا ہے اسی آیت کریمہ میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بابرکت کتاب، عظمت والی کتاب، عظیم و شان کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اور پھر جو سورہ مبارکہ میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو، اس ذکر کو قدر والی رات نازل فرمایا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں قدر والی سے مراد ہے مرتبے والی رات،
عظمت والی رات، شان والی رات، کیونکہ یہ کتاب قدر والی ہے، یہ کتاب عظمت والی ہے، یہ کتاب شان والی ہے۔ تو اللہ پاک نے جس رات میں اس کتاب کو نازل کیا وہ رات بھی بڑی عظمت اور شان۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد میں انا انزلناہ، بے شک ہم نے، یہ آپ غور فرمائیں کہ انا انزلناہ جمع متکلم، کہ ہم نے، رب تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن رب تعالیٰ یہاں اس انداز میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ نہیں، ہم نے اس قرآن کو۔ یہ انداز کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب افراد بہت ہوں تو پھر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، کہ جب بہت سارے لوگ مل کر کوئی کام کریں تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کیا۔ لیکن جب شخص ایک ہو، فرد ایک ہو، لیکن وہ اپنی ذات کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہو اور بتانا چاہتا ہو کہ یہ کام جو ہے ہم نے کیا، تو اس وقت فرد واحد بھی ہو تو جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ انداز اختیار کر کے یہ بتایا کہ لوگوں، یہ جس کتاب کی ہم بات کریں گے اور جس عظمت والی رات میں یہ کتاب ہم نازل کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ فرمایا یہ میں کر رہا ہوں، ہم نازل کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دوستان ذکر، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ہم بھی اپنی زبان میں کئی مرتبہ لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کس چیز کی کتنی قدر ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ یہ استفہامیہ انداز جو ہے، یہ سوالیہ انداز جو ہے، یہ انداز لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کو مزید اجاگر کرنے، مزید واضح کرنے کے لیے، تاکہ تم اس رات کو کوئی عام رات نہ سمجھو، اس کو معمولی رات نہ سمجھو۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرما دیتے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات، عظمت والی رات نازل کیا، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا، بتایا جا سکتا تھا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا وہ 1000 مہینے سے بہتر۔ اس انداز سے آپ دیکھیں نا، پہلے ہمیں پوچھا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے، ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم تھا، پھر رب تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ بھی خود ہمیں بتا دیا کہ یہ رات کیا ہے، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ اس کا شان نزول جو ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلی امتوں کے لوگ جو تھے ان کی عمریں بہت بڑی تھی، لمبی لمبی عمریں تھی، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے بارے میں جب حضور علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کی امت جو ہے وہ اس کی اوسط عمر یہ ہوگی، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 50-60 سال یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، اور پہلی عمروں کے لوگ، پہلی امتوں کے لوگ جو تھے ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 1000 سال بھی، تو اب ان کا تو پھر عبادت میں مقام اور مرتبہ تھوڑا رہے گا، عمر بھی تھوڑی تو اعمال بھی تھوڑے، عبادت بھی تھوڑی۔ تو یہ خیال حضور علیہ السلام کے دل میں جب آیا تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت مبارکہ نازل، یہ کرم فرمایا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ میرے آقا غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت ایک رات عبادت کرے گی اور وہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے پہلی امتوں کے ایک ایسے مجاہد کا ذکر کیا
جس نے 1000 سال جو ہے وہ جہاد کیا. اس موقع پہ پھر یہ آیت کریمہ اور یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات ایسی دے دی گئی کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہو. اچھا پھر ایک اور بات کہ یہ شب قدر، یہ ایک رات، یہ وہ رات ہے کہ اس سے پہلے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی کو کوئی ایسی رات عطا نہیں. یہ شرف، یہ فضیلت، یہ صرف اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل. پھر آپ غور کریں کہ یہ اللہ پاک کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا، حضور کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا، اور اس کی برکت سے یہ اتنا بڑا کرم ہو گیا کہ 1000 مہینے سے بہتر. 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں جو قمری مہینے ہوتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. اب پہلی امتیں جو تھی ان میں جو کوئی عابد ہوتا تھا کہ فلاں شخص بڑا عابد ہے، عبادت گزار ہے، تو اس کے لیے یہ اصطلاح تب استعمال ہوتی تھی جب وہ 1000 مہینے جو ہے وہ عبادت پوری کر لیتا تو کہا جاتا فلاں شخص تو عابد ہے، وہ عابد ہے. اب ظاہر ہے کہ اس امت میں تو 1000 سال کسی کی عمر ہی نہیں ہونی تھی، تو یہاں تو پھر عابد کوئی بن ہی نہیں سکتا تھا اصطلاحی طور پر. اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ ایک رات، اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر. اور کتنی بہتر یہ اللہ پاک نے بیان نہ کر کے اپنے فضل و کرم پہ چھوڑ دیا کہ میں جتنا چاہوں گا ان کی عبادت اور بندگی کے اوپر ان کے درجات بلند کروں. رب تعالیٰ نے وہ بھی پابندی نہیں لگائی، یہ نہیں کہ مختص نہیں کیا کہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر. لیکن کتنا بہتر وہ رب تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، اور اس بیان نہ کرنے کی حکمت یہی ہے کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ رب العزت ہیں، جب جتنا کسی کو چاہیں گے اتنا نواز دیں. کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. کئی جگہ پہ فرمایا کہ صدقہ کریں تو وہ ایک صدقہ آپ کا 700 گنا بڑھا دیتا ہے. اس طرح تعداد بھی بیان فرمائی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب چاہے گا جتنا بڑھا دے. یہ اس کا کرم ہوگا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا کرم ہوگا. ایک رات ایسی ہمیں عطا کی گئی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. ایک بندہ ایک رات جو اس عبادت کے اندر گزارے تو اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب اس کو اللہ رب العزت عطا فرمائے. شب قدر وہ ہے کون سی رات؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتے تھے. 2 شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہ بتایا، آپ ادھر مشغول ہوئے. اس میں حکمت تھی. مفسرین کرام نے اس کی بہت سی حکمتیں لکھی ہیں. حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تفسیر ضیاء القرآن میں، امام راضی نے تفسیر کبیر میں، سارے مفسرین نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں کہ تعین کیوں نہیں فرمایا کہ فلاں یا 21ویں یہی شب قدر، 23ویں یہی شب قدر، کوئی ایک رات کیوں نہیں فائنل کی، تعین نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. اس کے اندر حکمت یہ بیان کی گئی کہ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو عبادت زیادہ کرنے کا موقع ملے گا. اس تلاش میں 21ویں آئے گی، اہل محبت عبادت کے اندر مشغول، شاید آج کی رات شب قدر، آج ہم نے عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، سونا نہیں ہے، شب بیداری کرنی ہے. تو وہ بھی پھر آگے 23ویں آ گئی، پھر 23ویں میں بھی ان کے اندر یہی جذبہ، ہو سکتا ہے یہ والی ہو، پھر عبادت کریں. پھر 25ویں آئی، اس میں بھی پھر یہی چیز. 27ویں آئی،
اس میں پھر عبادت کا یہ جذبہ. اور 29ویں بھی عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 27ویں کے بعد جو ہے 29ویں شب میں لوگ سستی کر جاتے ہیں. 29ویں شب بھی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح بندگی اور عبادت کرنی چاہیے. ہاں ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں میں ایک دور جگہ پہ رہتا ہوں اور وہ علاقہ جو ہے اتنا کوئی سہولیات سے مزین نہیں ہے، کھنڈرات قسم کی جگہ ہے، تو مجھے کوئی ایک رات بتائیں جب میں یہاں مسجد نبی میں آ گیا کروں اور میں عبادت کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم 23ویں رمضان المبارک کی رات آ گئے، 23ویں کی رات آ گئے. وہ پھر اپنی زندگی میں ہمیشہ 23ویں کی رات آ کر مسجد نبی میں گزارا. اب اسی طرح ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو شب قدر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائی تھیں، تو وہ جب تلاش کرنا شروع کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ شاید وہ 27ویں کی رات. اب بہت سارے لوگ جو ہیں مفسرین کرام، محدثین، انہوں نے اور جو مشاہدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مشاہدات میں یہی ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے. لیکن پھر میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک تخمینے ہیں، یہ ایک اندازے ہیں. سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ 21ویں میں بھی عبادت کریں، آپ 23ویں میں بھی عبادت کریں، آپ 25ویں میں بھی عبادت کریں، 27ویں میں بھی اور 29ویں رب کی بندگی کریں. آپ کی ہر رات شب قدر بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہونے والے میں سے، مانگنے والوں میں سے ہوں، اس کی بارگاہ میں جھکنے والوں میں سے ہوں. اور تاکہ یہ احتمال کا ہے معاملہ کہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کی کوئی رات پھر اس طرح مس نہ ہو سکے، چانس ہی ختم ہو جائے کہ رات پتہ نہیں وہ والی تھی میں نے تو سو کر گزار دی. تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ بندگی کریں. اس میں ایک مقصود یہی تھا کہ تاکہ میری امت جو ہے وہ زیادہ عبادت کر سکے شب قدر کی تلاش میں. اور یہ خصوصی پیکیج ہے. آپ دیکھتے ہیں جب اس طرح مختلف یہاں سیلز آفر لگتی ہیں ہمارے ماحول میں، بازاروں میں، تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں دکان پہ میں نے جانا ہے، سودا خریدنا ہے، وہاں آفر لگی ہوئی ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں، زیادہ وہاں جاتے ہیں. بھائی رب تعالیٰ نے بھی بتایا کہ رات ایک ہی ہے لیکن اس کو ہم نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا، اجر و ثواب بہت بڑھا دیا. تو یہ خصوصی پیکیج، خصوصی رحمت کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ آفر ہوئی ہے. تو اب بندہ مومن ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو اور میرے آقا جب بتا دیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کے اندر رات گزارے اور اس کو تلاش کرے. پھر ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی کہ اگر ایک رات بیان کر دی جاتی، چونکہ اجر بہت بتایا گیا، بہت بڑا کرم ہے رب تعالیٰ کا، بہت بڑا کرم ہے. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں کہ کام تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ، محنت تھوڑی. مثلا ایک انسان جتنا بھی کمزور سا ہو، نحیف سا ہو اور جتنا بھی سست ہو، لیکن اگر ایک رات چاہے تو شب بیداری ہو سکتی، گزار سکتا ہے جا کر، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن اجر کتنا ہے؟ 1000 مہینے سے 83 برس 4 ماہ وہ بنتے ہیں. اس سے بہتر اللہ رب العزت نے اجر دینا ہے. اتنا بڑا کرم ہو اور اگر بتا دیا جاتا کہ جی وہ 27ویں ہے یا 25ویں ہے یا فلاں رات ہے، ایک تعین کر دیا جاتا، لیکن اگر اس رات کو وہ بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا پھر پکڑ بھی زیادہ ہو. کیونکہ ایک طرف اللہ پاک اتنی رحمت فرمانے پہ آئے ہو، اتنا کرم فرمانے پہ آئے ہوں، اتنا اجر دینے پہ آئے ہوں، اور بندہ جو ہے وہ نافرمانی میں رات گزارے، پھر زیادہ پکڑ ہونی تھی. اس لیے یہ بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ تعین نہ فرما کر چلو کسی کے ذہن میں یہ تو نہ ہو کہ میں اس رات کو جو اتنی برکت اور والی میں نافرمانی میں مبتلا ہو رہا ہوں، تو اس سے بچانے کے لیے کہ پھر اس پہ پکڑ اور زیادہ سخت ہوتی کہ جب اللہ پاک کی کرم کے سلسلے اتنے وسیع ہو رہے تھے تو تم گناہوں میں مبتلا تھے. اس بات سے بھی بچانے کے لیے. اور دوسرا یہ اگر یہ بتا دیا جاتا اور ہم انسان ہیں کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ بنتا کہ ہماری رات کی عبادت میں نہ گزر سکتی، تو پھر افسوس بہت بندہ مومن کو ہوتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، رمضان شریف جا رہا ہے، اہل ایمان کو اس کے جانے کا افسوس بہت زیادہ.
اگرچہ کچھ اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں نہ عبادات کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب چاند کدو چائے ڈالیں، حالانکہ ہمارے تو اختیار بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ پاک نے ہی جب وہ دکھانا ہے تو رویت ہونی ہے تو کمیٹی والوں نے اعلان کرنا ہے، وہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، نہ ہمارے بس میں ہوتا، لیکن پوچھ ہم سے رہے ہوتے ہیں بڑی باقاعدگی سے کہ بتائیں۔ تو دوستو اور بھائیو، جو رمضان شریف کی برکات حاصل کر رہے ہیں، جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جن کے اندر رمضان شریف کی وجہ سے دل میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی رکت پیدا ہوئی ہے، کوئی اللہ پاک سے تعلق جڑا ہے، تو میں ضرور کہوں گا کہ اس بندے کو رمضان شریف کے جانے کا یقیناً افسوس ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والے لمحات ہم سے چلے جائیں۔ کتنا دن اچھا گزر جاتا تھا، کتنی راتیں اچھی گزر جاتی تھی۔ اس طرح کا دن اور رات انسان پورا سال جتنی کوشش کر لے اس کو نصیب نہیں ہوتی، نہ یہ ٹائم ٹیبل بن سکتا ہے، نہ یہ سہولیات ہوتی ہیں۔ ایک پورا ماحول اللہ رب العزت کی طرف سے تیار کر کے دے دیا جاتا ہے، نیکی کرنا آسان کر دی جاتی ہے، اور ابھی بھی چند لمحات باقی ہیں رمضان المبارک کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے شروع سے تیاری کرتے، پھر تیزی آخری عشرہ میں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھ جاتے تھے اور شب بیداری فرماتے تھے۔ چند لمحے رہ گئے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ بندگی کر لیں، درود پاک پڑھیں، اور آپ جو ہے استغفار کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، اور ان آخری لمحات میں فضول اور لغو باتیں جو ہیں ان سے اپنی زبان کو تو بالکل روک لیں۔ یہ جو لمحات اب رمضان المبارک کے باقی ہیں، ان میں آپ جب بھی کوئی بات کریں کوئی مقصد کی کر لیں، بے مقصد باتوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ ایک چپ 100 سکھ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بے مقصد بات نہ کرنا، کوئی لغو بات نہ کرنا، کوئی فضول بات نہ کرنا۔ سب سے زیادہ انسان کو پکڑ اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر ہوں، نہ بولیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بات آپ کے اندر ہی رہ گئی، لیکن جب آپ بول دیں گے تو وہ لکھی جائے، آپ کا بولا لکھا جائے، آپ کیا بول رہے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ایک اور حدیث پاک میں کہ انسان پر آفتیں یا مصیبتیں سب سے زیادہ جو آتی ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہے، ایک مرتبہ فرمایا وہ دل بھی ہے۔ تو اس طرح یعنی دل سے معاملہ نیت کا ہو گیا، اور زبان سے اس کی گفتگو کا اور بولنے کا اور عمل کا ہو گیا، تو نیت اور عمل یہ دونوں چیزیں درست ہو جائیں تو سارا انسان درست ہو جائے۔ اس لیے آپ ایک تو اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں، خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں، یہ جو رمضان المبارک کے لمحات ہیں۔ ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو پھر درود پاک، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر استغفار شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، جو دعائیں آتی ہیں زیادہ سے زیادہ مانگیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ دن جو ہوتے ہیں آخری عشرہ جو ہوتا ہے، یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کے لمحات ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں دامان طلب اور بچھا لیں اور مانگیں اس سے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کیا۔ اچھا ایک اور نقطہ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ یہ جو سورت مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے اندر جو ہے وہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، 3 مرتبہ کہ قدر والی رات، مرتبے والی رات۔ وہ کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک تو جو کلام نازل ہوا وہ کلام بھی بڑا قدر والا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس رات میں وہ کلام نازل ہوا وہ رات بھی بڑی قدر والا ہے، اور تیسرا یہ کہ جس سینہ مبارک کے اوپر وہ کلام نازل ہوا وہ ہستی بھی بڑی قدر والا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، اور اسی نسبت سے اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں 3 مرتبہ ذکر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل کیا، عظمت والی رات، مرتبے والی رات۔ اور دوسرا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، رب تعالیٰ نے استفہامیہ انداز میں یہ بات کر کے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے،
پھر آگے خود ہی کرم فرمایا اور بتا دیا، کیونکہ ہمیں تو واقعی معلوم نہیں تھا کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں، کتنی عظمت والی ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں کی رات کا فرمایا۔ پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ 27ویں صحابہ کرام نے سمجھا کہ وہ جو ہے جو اس کی نشانیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں زیادہ، 27ویں کی رات ہے۔ تو اسی طرح ایک قول یہ ہے علماء کرام کا کہ ہر شخص کے لیے وہ رات مختلف ہوتی ہے، کہ کسی کے لیے 27ویں ہو، کسی کے لیے 23ویں ہو، کسی کے لیے 29ویں ہو، اس لیے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ جتنی راتیں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاعت ہوں ان سب کے اندر بندگی کریں، ان سب کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ میں نے زیادہ اس لیے اس پہ بات کی کہ عام طور پر ہم صرف 27ویں کو کرتے ہیں، 27ویں بھی ان میں سے ایک رات ضرور ہے، لیکن باقی راتیں بھی کوشش کیا کریں۔ یہ 25ویں کی رات آئے گی، یہ 29ویں کی بھی آئے گی، 27ویں کی تو آئے گی صحیح، لیکن ساری راتوں میں آپ نے عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہے۔ دوستان کا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب چاند رات آتی ہے تو ہمارے بہت سے نوجوان شہروں میں وہ ادھر ادھر نکل کھڑے ہوتے ہیں، گلیوں میں بازاروں میں شور شرابے کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ناسمجھی والی بات ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ چاند رات جو ہے یہ عید الفطر کی وہ بھی اسی طرح عبادت کی رات ہے جس طرح باقی رات ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک بندہ وہ مزدور ہو، مزدوری کرتا رہا ہو اور اس نے اپنا اجر و ثواب لینا ہو، اور وہ اجر و ثواب لینے کی بجائے باہر دوڑے لگا دے اور شور مچائے اور ایسا کرے، کیا یہ مناسب ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ رات بھی اللہ کے گھر میں گزاریں، نماز عشاء پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں۔ آج کی جدید دنیا جو چیزیں دکھاتی ہے، بدقسمتی سے ہمارا میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں چاند رات کی، یہ ہوگا شہروں میں، یہ ہوگا۔ یہ ساری شیطانی باتیں، یہ فضول باتیں ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا رہا، جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کا رہا، جو انہوں نے ان راتوں میں کیا، طریقہ اختیار کیا۔ تو اللہ کے بندے کیا کرتے تھے؟ وہ اس طرح کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے تھے، وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے مانگتے تھے۔ اس طرح کے طریقے